جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طارق جمیل آپ سے مخاطب ہوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تو اس کے جواب میں حیدرانی کے علاوہ سید فخر کا جواب بھی آیا۔ میرا ایک ڈرامہ تھا چھوٹی سی زندگی، مجھے خود بہت پسند ہے وہ ڈرامہ، اس کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی کروں گا۔ وہ کہیں سید فخر نے دیکھا اور فخر نے اس میں کوئی ایک سین دیکھا جس میں اپنے بیٹے کو خط لکھتا ہوں، تو مجھے میسج آیا کہ سر آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے۔ تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ یہ غالباً میرے ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں اور بہت پیار بھرے میسج کبھی کبھار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ محفل میں خوش آمدید اور گپ شپ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے، فخر ہی کے ریفرنس سے، یعنی فخر نے جس چیز کا ریفرنس دیا اس کے ریفرنس سے، چھوٹی سی زندگی۔ میں جب سے اس ایکٹنگ کی فیلڈ میں آیا ہوں تو ایک بات آپ سے کہوں، کئی ڈائریکٹرز سے کام کرنے کا مجھے موقع ملا بطور اداکار کے، اور اداکاری سے پہلے میں بطور ڈائریکٹر اداکاروں سے کام لیتا رہا۔ یہ ایک اور طرح کا تجربہ تھا اور ہے، چل رہا ہے۔ وہ ایک گانا مجھے یاد آتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، فلم کا ایک گانا تھا، بڑی اچھی فلم تھی وہ، کمال اور زیبا کی۔ اس میں ایک گانا تھا، اس گانے کے بولوں میں ایک بول یہ تھا کہ آپ سے پہلے نظر میں کچھ نہ تھا اپنے سوا، اب جدھر بھی دیکھتی ہوں جلوہ فرما آپ ہیں۔ یہ میں اس ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ یہ پی ٹی وی کی ایک ٹریجڈی اور ایک بری بات ہی رہی ہے کہ شاید میرے اندر بھی وہ خرابی آئی ہو کہ پی ٹی وی کے ڈائریکٹرز نے اپنے مقابلے میں کسی کو ڈائریکٹر ہی نہیں سمجھا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جب سے ایکٹنگ کی فیلڈ میں آیا ہوں، ایسے اچھے اچھے اور لائق اور پیارے لوگوں سے میرا یعنی واسطہ پڑا ہے اور ان کی ڈائریکشن میں نے کام کیا ہے کہ میں اشش کر اٹھا بعض دوستوں اور بعض ڈائریکٹرز کی اپروچ پر، ان کی قابلیت پر۔ تو انہی میں سے کس دن لسٹ بناؤں گا، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے ایکٹنگ میں پہلا ڈرامہ یاسر نواز نے کروایا، پھر اس کے بعد انجم شہزاد ہیں، شیخ خان ہیں، کئی لوگوں کے ساتھ کام کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھے اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ شکیل کے ساتھ بھی میں نے 2 3 یا 4 سیریلز کیے ہیں۔ اعلیٰ حاضل قیاس ایک لمبی طویل لسٹ ہے ڈائریکٹرز کی جن کے ساتھ میں نے کام کیا، اب اس وقت سارے نام یاد بھی نہیں آ رہے۔ کسی وقت میں تفصیل سے ڈائریکٹرز کا ذکر کروں گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میں اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اداکاروں سے تو لوگ واقف ہوتے ہی ہیں، لیکن یہ جو ڈائریکٹر ہوتا ہے اس سے آج کل تو بہت کم آگاہ ہوتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو بڑا موٹا موٹا اسکرین پر ہمارا نام چل جاتا تھا پی ٹی وی میں، ہدایات و پیشکش، کئی نام تو لوگوں کو ازبر ہو گئے، ہدایات و پیشکش نصرت ٹھاکر، ہدایات و پیشکش یاور حیات، ہدایات و پیشکش محمد نثار حسین، اور کئی اور، ہدایات و پیشکش کاظم پاشا۔
اقبال انصاری. لیکن اب جو ہے نا ڈائریکٹر کے نام سے ذرا کم ہی لوگ واقف ہوتے ہیں، زیادہ تر اداکار کے نام سے واقف ہوتے ہیں، اور کچھ یہی تاثر لگ بھگ تھوڑا سا ہدایت کار سے زیادہ مشہور ہوں گے، لیکن رائٹرز کا بھی ہے. تو جو میں آج کل اصل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہی کہہ لیں، یہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم، تو اور تو کرنے کرانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں، اور خبریں دیکھ دیکھ کر بھی میں تو تنگ آ جاتا ہوں. تو وہ پھر وہ ڈرامے اب دیکھنے کو مل گئے کہ جو اب پہلی مرتبہ جب چلے تھے تو نہیں دیکھ پائے تھے، تو اب لگ کے دیکھ رہے ہیں. اس وقت میں 2 سیریلز جو ہے نا لگ کر دیکھ رہا ہوں. ان میں سے ایک ہے ڈر خدا سے، یہ ثروت نذیر کا لکھا ہوا ہے، اور انجم 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 شہزاد کا ڈائریکٹ کیا ہوا ہے، اور 7 اسکائی کا پروڈیوس کیا ہوا ہے. دوسرا دیکھ رہا ہوں حدت. ان دونوں میں اوپر تلے چلتے ہیں، کچھ میں کنفیوز بھی ہو جاتا ہوں کہ کچھ بعض دفعہ مجھے لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ڈر خدا سے والی کہانی کے کچھ ایلیمنٹ اس میں آ گئے ہیں، یا اس کے کچھ ایلیمنٹ اس کہانی میں چلے گئے ہیں، کیا ہوا ہے. لیکن دوسرا پلے جو میں آپ سے پہلے میں نے عرض کیا، چھوٹی سی زندگی، یہ جو دھواں اٹھ رہا ہے نا اس کے لیے معذرت، چھوٹی سی زندگی، وہ بھی ثروت نذیر صاحب کا لکھا ہوا. تو اب 2-3 چیزیں یکجا ہو گئیں. ایک تو چھوٹی سی زندگی اور ڈر خدا سے، یہ دونوں ثروت نذیر کے لکھے ہوئے ہیں. اور ڈر خدا سے جو ہے وہ انجم کا ڈائریکٹ کیا ہوا ہے، اور چھوٹی سی زندگی شکیل کا ڈائریکٹ کیا ہوا، شکیل خان کا. چھوٹی سی زندگی جب میں نے شروع کیا تو وہ اسکرپٹ جب میں نے پڑھا اور مجھ سے شیخ نے بات کی تو کریکٹر تو مجھے بہت اچھا لگا. تو میں نے ظاہر میں نے ہم اب تو یہی کام کرنا ہے نا، تو حامی بھی بھر لی اور سارا کچھ طے ہو گیا. کیا لباس پہننا ہے، کون سی ریکارڈنگ ڈیٹس ہوں گی، کیا معاوضہ ہوگا، کیا ہوگا، کب سے ریکارڈنگ آ رہی. اس میں جو ایک بڑا باریک سی ایک بات تھی، وہ یہ تھی کہ آج یہ دیکھیں نا 2020 ہے، تو وہ کہانی ثروت بی بی نے بنی تھی پنجاب کے ماحول میں، اور آج سے یعنی جو سمجھیں کہ 35 یا 40 سال پرانا جو سوسائٹی تھی یا جو ماحول تھا لاہور کا یا ساہیوال کا اور کراچی کا. تو میں آپ سے بتاؤں کہ یہ جو امیجیٹ پاسٹ ہوتا ہے نا، یعنی 30 سال پرانی بات یا 40 سال پرانی بات، جو ماحول ذہنوں میں تازہ ہوتا ہے، کئی لوگوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہوتا ہے، اس کو پینٹ کرنا انتہائی مشکل کام ہے. رائٹر کے لیے بھی وہ لکھنا بہت مشکل، اور اس سے بڑھ کر مشکل پھر ڈائریکٹر کے لیے آ جاتی کہ امیجیٹ پاسٹ، بہت نیئر پاسٹ کو آپ پینٹ کریں. دیکھیں نا بابر کے زمانے کو اگر آپ پینٹ کرنا چاہیں، یا محمد بن قاسم کے زمانے کو پینٹ کرنا چاہیں، یا محمود غزنوی کے زمانے کو پینٹ کرنا چاہیں، اکبر اعظم کو پینٹ کرنا چاہیں، تو یہ تو فار پاسٹ ہے، وہ امیجری میں ہے نا وہ پاسٹ. اس کا کوئی آئی وٹنس تو نہیں ہے اس عہد کا یا اس ماحول کا، لہذا وہ آپ ایک لائسنس لے لیتے ہیں، اس کو جیسا بھی چاہیں پینٹ کرتے ہیں. اور ویسے بھی لوگوں کے ذہنوں میں
ایک اور طرح کا ایک نقشہ ہوتا ہے ماضی کے لیے، لیکن یہ جو قریب کا ماضی ہوتا ہے اس کو پینٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ کام انتہائی خوبصورتی سے ثروت نذیر اور شیخ نے کیا. تو میں اس وقت سے ثروت نذیر صاحبہ کا مداح ہوں، اس لیے بھی کہ وہ اتنی سمپل کہانی تھی، اس میں اتنی سمپلسٹی تھی، یعنی جیسے وہ شاعری میں کہتے ہیں نا سہل ممتنع، وہ گویا ڈرامے میں سہل ممتنع والی کیفیت تھی. اتنا سہل، اس کے کانفلکٹس اتنے سافٹ اور اتنے سٹل اور اتنے لطیف تھے کہ جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے ایک ہیوی کانفلکٹ کا، وہ اس میں نہیں تھا. اس کے باوجود وہ اتنا پیارا، میں حیران بھی ہوا شروع میں کہ اتنا سمپل ڈرامہ یہ کیسے، لیکن وہ بہت پاپولر ہوا، بہت اچھا. اقرا عزیز بھی تھی اس میں اور شہزاد شیخ بھی تھے اس میں، اپنی طاہرہ امام تھیں اس میں. تو بہت پیارا گیا. راشد فاروقی تھے اس میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنی مہارت سے لکھا ہوا اور اتنی مہارت سے پھر ڈائریکٹ کیا ہوا، اور ہم نے بہت دل لگا کر بھی کام کیا اس میں. وہ بہت اچھا گیا، لوگوں کو یاد ہے بہت اچھی طرح. تو ثروت نذیر صاحبہ اس سے پہلے کئی پلیس کر چکی تھیں، لیکن میں سچی بات کروں میرے اس میں نالج میں نہیں تھا، لیکن وہاں سے میں پھر ان کا مداح ہوا. تو ڈر خدا سے ان کا لکھا ہوا. انجم بہت پیارے ڈائریکٹر، بہت سمجھدار. ان کا وہ تھا نا، وہ 30 دن، اس سے پہلے بہت کام کیا انہوں نے، بعد میں بھی بہت کام کیا. مطلب وہ 30 دن ایک ایسی سیریل تھی جو یادگار ہے، بڑی محنت کی اس پہ. وہ بھی پیریڈ تھا، لیکن وہ تھا 1947، یعنی آج سے کوئی 75 سال پہلے کی کہانی، کہ جس طرح مہاجرین انڈیا سے آئے اور کیمپوں میں زندگی گزاری. اور تو وہ بہت پیارا انجم نے، اور ڈیلی ایک چلتا تھا. انجم سے ویسے بھی بڑی محبت ہے، بڑا پرانا تعلق ہے. تو یہ ڈر خدا سے بھی ایک تو انجم کا ڈائریکٹ کیا ہوا، اوپر سے ثروت نذیر صاحبہ کا لکھا ہوا، اور بڑی لگن. مثلاً اس میں بعض چیزیں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کی تعریف میں کسی وقت ڈر خدا سے کے اوپر خصوصی طور پر کوئی بات کر لوں گا. لیکن اس کو دیکھ کر اور حدت کو دیکھ کر کچھ مجھے، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ کون سا سبجیکٹ چنا گیا ہے، اور کچھ یہ بھی مجھے دیکھنے میں مل رہا ہے کہ ایک سبجیکٹ کی کوئی بھیڑ چال سی بن جاتی ہے، اور وہ اس ایک سبجیکٹ پر ہر چینل پر ڈرامہ آ رہا ہوتا ہے. جیسے اب یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی، اور اس کو ورغلانے والا کوئی لڑکا، اور ان دونوں ڈراموں میں جو اور مرکزیت ہے وہ سیکسول ہیرسمنٹ کی ہے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، ایک سبجیکٹ، ایک عنوان چنا آپ نے، لیکن بہت ساری چیزیں اس میں تشنا نظر آتی ہیں. وہ جو کہا گیا ہے نا کہ ایک اچھے ڈرامے کی 3 بنیادی شرائط: ایک گڈ اسکرپٹ نمبر 1، نمبر 2 ایک گڈ اسکرپٹ، اینڈ نمبر 3 ایک گڈ اسکرپٹ. آج کی گپ شپ کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور خود بھی اور دوستوں سے بھی کہیے، اور جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو. اچھی اچھی باتیں کریں گے، اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے، آگے شیئر بھی کیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.